بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی قوم کو ضرورت پڑی، قوم گمراہی کے راستے پہ چل پڑی، قوم اللہ سے دور ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے جوڑے اور غیر اللہ سے توڑ دیں۔ آدم علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے یہ کام کیا۔ اسی طرح یک کے بعد دیگرے پیغمبر آتے رہے اور یہ دعوت دیتے رہے۔ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اور غیر اللہ سے رابطہ توڑنے کے لیے۔ تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہے وہ دنیا میں آئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اب ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، وہ نبی تو دور کی بات بلکہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں اور اہل حق نے ان کا راستہ روکا ہے۔ تو اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو علماء کرام نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی۔ مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے، اور باقاعدہ اسمبلیوں سے ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ ارادہ یہ تھا کہ واپسی پاکستان نہیں آؤں گا، لیکن مدینہ کے قیام کے دوران آپ علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے، آپ پاکستان جاؤ اور میرے بیٹے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، آپ یہ کام کرتے رہیں، میں آپ سے خوش ہوں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں سے ڈائریکٹ پاکستان ملتان پہنچے تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بستر پہ پڑے تھے، بیمار تھے۔ تو شاہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے کہا کہ آپ کو آپ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئے اور چارپائی سے گر پڑے اور پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام نے واقعی میرا نام لیا ہے؟ تو درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل آپ علیہ السلام نے آپ کا نام لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت جو ان کو ملی ختم نبوت کی چوکیداری کی وجہ سے ملی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ختم نبوت پر جان دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولانا محمد علی جھالندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے عطا اللہ شاہ بخاری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ تو بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی وجہ سے میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کی چوکیداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔